السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح سیریز کی ایپیسوڈ 71 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق پاشا جو کہ سلطان کے حکم پر اپنے سپاہیوں سمیت ادرینہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق پاشا اتنے زیادہ سپاہیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد کافی تھکے کھڑے ہوتے ہیں، مگر سلطان کے فریضے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے حوصلے کو بغیر توڑے مسلسل ان کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں اور تمام تر سپاہی کافی دلیری اور جذبے کے ساتھ ادرینہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اسحاق پاشا کی جانب بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اسحاق پاشا کو دبوچنے کے بعد انہیں زمین پر گرا دیتا ہے۔ اسحاق پاشا کے زمین پر گرنے کے بعد وہ سپاہی ان پر حملہ کرنے کو چڑھ دوڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپاہی اسحاق پاشا کو شہید کرنے کے لیے ان پر خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسحاق پاشا بھی اپنے تحفظ کے لیے کافی زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ خنجر ان کی آنکھوں کے نزدیک بالکل پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ہم سلطان محمد اور لطفی کو دیکھتے ہیں۔ سلطان محمد جو کہ اپنے لالا اسحاق پاشا کے لیے اور اس کے ساتھ اپنے شہزادے بایزید کے لیے بھی کافی پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ لطفی ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے سلطان، آپ کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا اس کی وجہ میرے شہزادے ہیں؟ اس پر سلطان ان سے پوچھتے ہیں، صرف میرا شہزادہ؟ اسحاق کی ذمہ داری بھی بہت مشکل ہے، کیا کہتے ہو تم؟ کیا وہ بچ سکتے ہیں اس قلعے سے؟ لطفی کافی نرم لہجے کے ساتھ کہتا ہے، سب سے بہتر ہمارے سلطان معظم ہی جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے سلطان کہتے ہیں، سوال پوچھ رہا ہوں لطفی، میرے لیے احترام دکھانے کا نہیں کہا۔ لطفی جیسے ہی کہتا ہے، میرے سلطان، ادرینہ قلعہ، اور اس کے بعد اپنی زبان کو روک لیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے سلطان اس سے کہتے ہیں، ادرینہ قلعہ ایک جہنم کا کنواں ہے، آسانی سے اس مضبوط قلعے سے نکلنا ممکن نہیں، کیا یہی کہہ رہے ہو تم؟ اس کے بعد خیالی طور پر اسحاق پاشا کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا موت کا پرندہ آپ کے کندھوں پر اتر رہا ہے یا پھر آپ ایک ناممکن فتح کے ساتھ واپس آ رہے ہیں؟ ہم دیکھیں گے اسحاق پاشا، ہم دیکھیں گے۔ دوبارہ ادرینہ قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں وہ سپاہی سیدھا خنجر کو ان کی آنکھوں کے سامنے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اسحاق پاشا کافی زور کے ساتھ اس خنجر کو پیچھے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سپاہی کو گراتے ہوئے اسی خنجر سے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق پاشا کافی تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں، یہی ہمارا نصیب ہے، یا شہادت یا فتح۔ ان کی سانسیں مسلسل اٹک سی رہی ہوتی ہیں اور یا شہادت یا فتح کا ذکر کرتے ہوئے وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ جیسے ان کی نظر قلعے کی دیواروں پر پڑتی ہے کہ ایک مسلمان سپاہی جو کہ پرچم لہرا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے ان کے چہرے کی رنگت کچھ بدلتی ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر لطفی سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان، اسحاق پاشا مضبوط ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ ایک اچھا سپاہی ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن وہ ماہر تلوار باز ہے۔ اس کے علاوہ شکار کے دوران بوڑھے بھیڑیے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جو ضروری ہوا اسحاق پاشا کریں گے میرے سلطان، وہ اس قلعے سے ضرور نکل کر واپس آئیں گے، وہ اس جہنم سے نکل آئیں گے، کیا ایسا نہیں ہے سلطان معظم؟ یہ سنتے ہوئے سلطان کہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے لطفی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی دیوان سجا ہوا ہوتا ہے۔ تمام پاشا حضرات اور سرداران ادبانہ انداز کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں۔ جیسے سلطان پہنچتے ہیں، ہمیشہ کی طرح سلطان سب سے پہلے دعا کا آغاز کرواتے ہیں، جس پر شیخ کہتے ہیں، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے اسراف کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سننے کے بعد خیمے کے اندر آمین کی صدا بلند ہوتی ہے۔ سلطان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میری ریاستی ستونوں، میرے عقابوں اور میرے وزیروں، صلیبیوں کا قائم کردہ اتحاد آپ سب کی معلومات میں ہے۔ کافر سب سے زیادہ درینہ سرحد پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ان کافروں کی طبیعت صاف کرنے کے لیے وزیر اعظم اسحاق پاشا اور کراچی سردار اعلیٰ عبد الرحمن صاحب کو میں نے وہاں بھیجا ہے۔ یہ ایک مشکل ترین وظیفہ ہے، لیکن یہ زندگی جتنا اہم بھی ہے۔ یہ بوسنیائی فوجیوں کو کچھ دیر کے لیے اندیشے میں ڈال دے گا اور انہیں روک بھی دے گا۔ زانگنوش پاشا اس پر پوچھتے ہیں، وہ کس لیے اندیشے میں پڑیں گے میرے سلطان؟ کیا ہم ویسے بھی بوسنیا کے لیے پیش قدمی نہیں کر رہے؟ اس پر سلطان لطفی کی جانب دیکھتے ہیں اور مسکرانے کے بعد تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اس وقت آپ میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری شاہی مہم بوسنی کے لیے ہے، لیکن شاید ہماری پیش قدمی ہنگری سلطنت کی طرف ہو۔ یہ سننے کے بعد تمام پاشا حضرات ایک دوسرے کی جانب حیرانگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ محمود پاشا سلطان سے پوچھتے ہیں، سلطان معظم، چونکہ ہم بوسنیا کے لیے نہیں، ہنگری سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کس سبب کے تحت ہم اس بات سے انجان تھے، خصوصاً شاہی ایوان کے وزراء کے طور پر؟ اس پر سلطان کہتے ہیں، فوج کی طاقت کا انحصار صرف تلوار کی دھار پر نہیں ہوتا، رازوں کی گہرائی پر بھی ہوتا ہے پاشا۔ ہم اپنے معاملات میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ حیات کے مطابق ہیں۔ ریاست کے معاملات میں راز کی گہرائی فرض عین ہے، کیونکہ ایک بار ظاہر ہونے والا لفظ تیر جیسا ہو جاتا ہے، ایک بار جب کمان سے نکل جائے
تو واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ زنگنوش پاشا کہتے ہیں محمود پاشا ریاست کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں سلطان معظم۔ سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ریاست میں ہوں پاشا۔ یہ سننے کے بعد زنگنوش پاشا کے چہرے پر خوشی اور خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ سلطان تمام لوگوں سے کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے، شرائط مکمل ہیں، تاریخ کو جغرافیہ تک محدود نہیں کیا جا سکتا، ہم رومیلیا کو مکمل طور پر فتح کرنے جائیں گے۔ دوغان پاشا پوچھتے ہیں سلطان معظم تو پھر شہزادہ بایزید کو بطور قاصد ہنگری کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس پر سلطان کہتے ہیں میرا شہزادہ بایزید میرا بیٹا ایلچی، خبری یا پیغام رسائی کرنے والے شخص کے طور پر نہیں گیا۔ ایک اور حیران کن خبر سننے کے بعد وہیں کھڑے تمام پاشا حضرات اور سرداران کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم شہزادے بایزید کو دیکھتے ہیں جو ہنگریوں کے بادشاہ ماتیاس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں یہاں خبری، قاصد یا ریاستی راز کے پیغام رسانی کرنے والے شخص کے طور پر نہیں آیا، میں یہاں قربانی کے طور پر آیا ہوں۔ ماتیاس کہتا ہے سلطان محمد نے تمہیں نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ بایزید کہتے ہیں ہمارے یہاں جب بات قربانی کی ہو تو ہماری نظر مینڈے پر پڑتی ہے۔ ناڈر کہتا ہے یہ تمہارے لیے خفگی کا باعث ہے۔ بایزید کہتے ہیں فکر نہ کرو ناڈر، میں یہاں تمہارے ہاتھ میں چھری سے گردن رگڑنے کے خوف سے نہیں آیا۔ ماتیاس کہتا ہے تم بہادر ہو، بے خوف ہو، لیکن میں نے اکیلے میں بات کرنے کا سوچا تھا، تم، میں اور ناڈر سب باہر چلے جائیں گے۔ یہ سننے کے بعد بایزید اکنجی سپاہیوں کے سرداران علی صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ بھی ایورانوس اوغلو علی صاحب۔ علی صاحب کہتے ہیں مجھے حکم سلطان معظم سے ملا ہے میرے شہزادے، جب تک زندگی باقی آپ کے ساتھ ہوں، روایت یہی ہے۔ بایزید کہتا ہے میں نے کہا جائیے، یہاں بھیڑیا اور طاقت ہوں۔ علی صاحب اور وہیں پر کھڑے باقی تمام سپاہی کہ جیسے قلعے سے باہر نکلتے ہیں، ناڈر بایزید سے کہتا ہے تم بہت بلند حوصلہ ہو، اپنی ریاست اور اپنی فوج پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم تجسس کے ساتھ یہ جاننے کے منتظر ہیں۔ بایزید کہتے ہیں ہم یہاں کافروں کی سرزمین تک شعر و شاعری سنانے نہیں آئے ناڈر، اپنے سامنے بھیڑیے کے سروں والے جان بازوں اور عقاب کے پروں سے مزین تیروں کے ساتھ موت کے سپاہیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ ماتیاس کہتا ہے ہنگری، ترک، ہم دونوں مضبوط ترین فوجوں کے مالک ہیں، اس معاملے میں ہم دونوں فریق ہم خیال ہیں، لیکن یہ معاملہ کیترینا کی خدشات ہیں۔ بایزید کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ سلطان معظم نے یہ تمام فوجی اور یہ سارا لشکر صرف بوسنیا کی مہم کے لیے تیار کیا ہے؟ ماتیاس یہ سنتے ہوئے کافی حیران ہوتا ہے اور بایزید سے پوچھتا ہے تو پھر کس لیے تیار کیا ہے؟ کیا عثمانیوں کا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ بایزید کہتے ہیں تم نے ابھی جس ریاست کا نام لیا ہے یہ سرحدوں کے آسمان پر دنیا ایک دن کی ہے کا نعرہ لگانے والے اکنجیوں کی تلوار کے زور پر وجود میں آئی ہے۔ عظیم ریاست عثمانیہ بلغراد کا بدلہ تم سے لے گی۔ ماتیاس کہتا ہے ہمیں اپنے غصبوں یا دیگر یورپی طاقتوں سے الجھاؤ بایزید، چونکہ سلطان محمد جنگ چاہتا ہے تو ہم اسے یہ جنگ دیں گے۔ ادھر سلطان تمام لوگوں سے کہتے ہیں نوجوان اور نا تجربہ کار بادشاہ ماتیاس جنگ چاہے گا کیونکہ وہ خود کو ثابت کرنے کے در پر ہے۔ زانگنوچ پوچھتے ہیں آپ کی کیا خواہش ہے سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں یہ چیز، مسئلے کی جڑ اسی میں ہے لالا۔ ماتیاس ایک بلند حوصلہ اور نا تجربہ کار بادشاہ ہے جسے یقین ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بایزید اسے وہ سب کچھ بتائے گا جو وہ نہیں جانتا، وہ اس کی پیٹھ پیچھے منصوبہ بنانے والوں کے بارے میں بھی بتائے گا، عثمانیوں کی طاقت کے بارے میں بتائے گا، اور صرف عثمانیوں کی طاقت کے بارے میں نہیں، اسلامی اتحاد کس قسم کی طاقت ہے یہ بھی بتائے گا۔ اس سب کے باوجود اگر وہ کافر ماتیاس پوپ، بوسنیا، افلاق اور دیگر تمام تر کافر اتحاد سے دھوکہ کھا کر اگر وہ میرے شہزادے بایزید کو نقصان پہنچاتا ہے تو میں تمام دنیا کو تہس نہس کر دوں گا۔ جس طرح کافر ہمارے خلاف اتحادی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، ہم بھی ویسے ہی ایک اسلامی اتحاد قائم کریں گے، لیکن میرا یقین ہے کہ میرا شہزادہ بایزید صحیح سلامت واپس لوٹے گا۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کیسی لگی پہلی قسط مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں ہم باقی تمام ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔